ذوالفقار نیٹ ورک کی طرف سے آپ سبھی کے لیے شیخ حسان الرحمان کا یہ بہترین کلام بہترین انداز میں سنیے. بہت ہی پیاری ریکارڈنگ ہے. ذوالفقار نیٹ ورک. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں. کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں. اور سب سے بڑی سعادت کرم بالا کرم نور نلا نور کہ اپنے شیخ کامل کی قیادت میں اکٹھے ہیں، اپنے شیخ کامل کی زیارت کر رہے ہیں، اپنے شیخ کامل کے قدموں سے وابستہ ہو کے اکٹھے ہیں. اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ہمیں ہمارے شیخ کی برکات کو سمیٹنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر رسول اللہ کے ساتھ کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ کریم نے جوڑا ہے، کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ کریم نے جوڑا ہے، اللہ کریم نے جوڑا ہے. حضرت صدیق اکبر کا بھی ذکر کریں گے لیکن پہلے ذکر مصطفیٰ پہ چند باتیں کر لوں. بہت تھوڑے وقت میں گفتگو کروں گا دونوں پہلو پر، بہت تھوڑے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. پہلے ذکر مصطفیٰ پر کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ ان کی محفل میں اکٹھے ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنے کا حکم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جن کا ذکر کا حکم ارشاد فرماتے ہوئے، جن کا ذکر کرنے کا حکم فرماتے ہوئے، جن کو ہر وقت پکارنے کا حکم فرماتے ہوئے، جن کو ہر وقت دل میں بسا کر جن کو یاد رکھنے اور یاد کرنے کا حکم فرماتے ہوئے آپ کا رب کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہ میں اللہ اور میرے ملائکہ ہر وقت، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں رب کریم نے وقت کی قید نہیں فرمائی، یعنی ہر وقت اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، ہر وقت اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، ہر وقت اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں، یعنی ہر وقت اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں. اب ذکر مصطفیٰ کرنے کا حکم فرمانے سے پہلے، رسول اللہ پر درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے، رسول اللہ کو ہر وقت گویا کہ دل میں بسا کے سرکار کا ذکر کر لے، یعنی سرکار پر درود بھیجنے کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے رب کریم فرماتا ہے یاد رکھنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہ میں اور میرے ملائکہ ہر وقت اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں. یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ سیدھا حکم ارشاد فرما دیا جاتا
جاتا، پھر بھی حکم ہو جاتا۔ یہ ارشاد فرمانے کا کیا مقصد تھا؟ گویا کہ کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تیرے یا میرے ذکر کرنے کے محتاج ہے، کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی شانیں کسی کی محتاج ہے، کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی کے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے درود پڑھنے کے محتاج ہے، کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری تقریریں کر لے یا نعتیں پڑھنے کے محتاج ہے۔ خبردار، یہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ان کا ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرے ملائکہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں، اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے حبیب کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ بس اب جو عروج پانا چاہتا ہے، جو عروج پانا چاہتا ہے، جو ایمان پانا چاہتا ہے، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، ان کو حکم آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باقی جس چیز کا حکم فرمایا قید نہیں لگائی، پر یہاں قید لگائی کہ میں بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں۔ اب اے ایمان والو تم میرے حبیب پر درود بھیجو، ایمان والو تم میرے حبیب پر درود بھیجو۔ آج اگر کوئی کہے کہ میں کھڑے ہو کے درود و سلام نہیں پڑھتا یا میں ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا، تو حضرت یہ آپ کے لیے حکم بھی نہیں ہے، اللہ کریم نے حکم ہی فرمایا تو ایمان والوں کو فرمایا۔ میں اسلام آباد میں ایک جگہ پہ تھا، خطاب ختم ہوا، میں نے کہا کھڑے ہو کے سلام پڑھو۔ ایک حضرت اٹھ گئے، کہتے ہیں میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا مولانا آپ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ درود پڑھنے کا حکم فرمانے سے پہلے رب کریم نے آپ کو مخاطب ہی نہیں کیا تو ہمیں کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں، لہٰذا آپ جانتے ہیں یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، بیٹھے رہیے۔ تو رب کریم نے فرمایا خبردار، یہ وہ کام ہے، یاد رکھنا، نماز اس کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ اس کے لیے رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے، حج اس کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے قریب ہونے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ وہ خدا نخواستہ معاذ اللہ ان میں سے کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن یہ واحد وہ کام ہے جو حکم ارشاد فرمانے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا ان پر درود میں بھیجتا ہوں، ان کا ذکر میں کرتا ہوں۔ اب جو ایمان والا ہونا چاہتا ہے وہ میرے حبیب کا ذکر کیا۔ ایک پہلو تو یہ ہو گیا، ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ جو ایمان والا ہے وہ میرے حبیب پر درود بھیجے۔ ایک پہلو یہ ہو گیا کہ جو ایمان والا ہونا چاہتا ہے وہ میرے حبیب کا ذکر کیا کرے، میرے حبیب پر درود بھیجا کرے۔ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ قرب قیامت، فتنوں کا دور، فتنے ہی فتنے ہوں گے، ہر کوئی کہہ رہا ہوگا ہم حق پہ ہیں۔ پاکستان جاؤ گے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوں گی ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں۔ ہر نئے خیال والا، ہر نظریہ والا دعویٰ کر رہا ہوگا کہ اثر اللہ والے ہم ہیں، ہمارے سے بہتر درس توحید کوئی دیتا نہیں، توحید سے ہٹ کے ہم کوئی بات کرتے نہیں، بھائی اصل اللہ والے تو ہم ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ہم اللہ والے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ اب پہچان کرنی ہے کہ اللہ والے کون ہیں یا اللہ تیرے کون ہیں۔ نمازیں تو سب پڑھ رہے ہیں، کیسے جانے کہ کون تیرے ہیں؟ اذانیں تو سب دے رہے ہیں، کیسے جانے کہ کون تیرے ہیں؟ یہ تو سب کے اسلامی ہیں، کیسے جانے کہ کون تیرے ہیں؟ کیسے جانے کہ کون تیرے ہیں؟ یا اللہ 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 کی صدائیں تو سب لگا رہے ہیں، کیسے جانے کہ کون تیرے ہیں؟ توحید کو تو سب مانتے ہیں، کیسے جانے کہ کون تیرے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے ملائکہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو جب اللہ درود بھیج رہا ہے، جب اللہ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، تو اللہ والوں کی زبان پر یہ ہوگا مصطفیٰ جعل رحمت پہ لاکھوں۔ یا اللہ مسجد یہاں بھی ہے، مسجد وہاں بھی ہے، تو کدھر ملے گا؟ الا اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جب اللہ درود بھیج رہا ہے تو اللہ والے کی زبان پہ ہوگا مصطفیٰ جعل رحمت
پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے گونج پڑ جائے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. جو نہیں پڑھ رہا اس سے گلہ نہیں ہے کیونکہ اس کو حکم ہی نہیں ہے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ اللہ والوں کی زبان پر ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہوگا. ان کی زبان ہر وقت ذکر مصطفیٰ سے تر ہوگی. ان کی زبان پر ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہوگا. ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہوگا. جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ابھی آپ مجھ سے سوال فرمائیں, اگر آپ ابھی مجھ سے سوال فرمائیں کہ آج اس زمین پر کتنے بارش کے قطرے برس چکے یا کتنے برسنے ہیں, یا رسول اللہ لمحوں میں عرض کروں گا. یا رسول اللہ کتنے درخت ہیں, ان پر کتنے پتے ہیں, لمحے میں عرض کروں گا. عرض کرتے جا رہے ہیں, یہ پوچھیں تو عرض کروں گا, یہ پوچھیں تو عرض کروں گا. لیکن ایک چیز ہے جس کا احاطہ جبریل کرنے سے قاصر ہے. یا رسول اللہ وہ کیا ہے کہ جب آپ کا کوئی غلام, آپ کا کوئی امتی آپ کی محبت میں ڈوب کر آپ کا ذکر کرتے ہوئے گویا کہ آپ پہ درود و سلام بھیجتا ہے, رب کریم اس پر کتنا راضی ہوتا ہے. جبریل اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے. درود و سلام, ذکر مصطفیٰ کرنا, ذکر مصطفیٰ کرنا یہ فقط ایمان والوں کا حصہ ہے. یہ فقط ایمان والوں کا حصہ ہے. یہ فقط ایمان والوں کا حصہ ہے. یاد رکھنا مؤمن میں اور منافق میں فرق کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ مؤمن کی زبان ہمیشہ ذکر مصطفیٰ سے تر ہوتی ہے, ذکر مصطفیٰ سے تر ہوتی ہے. البدایہ والنہایہ گواہ ہے کہ جب قذاب کے خلاف جنگ تھی, قذاب کے خلاف جنگ تھی, وہاں کافر تھے یہاں مسلمان تھے. لیکن کافر جو تھے کیونکہ وہ قذاب کے ماننے والے تھے, قذاب کے پیروکار تھے, انہوں نے بھی جو ہے بالکل مسلمانوں والا حلیہ بنایا ہوا تھا. اللہ اللہ بھی کر رہے تھے, نمازیں بھی پڑھ رہے تھے. حضرت خالد بن ولید کے پاس صحابہ آئے کہ حضرت کوئی ایسا کوڈ ورڈ عطا فرمائے جو مومن میں اور منافق میں پہچان کر دے, جو اپنے اور بیگانے میں پہچان کر دے, جو مرتد میں اور مسلمان میں پہچان کر دے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یاد رکھنا مرتد ہر چیز کر سکتا ہے لیکن ایک چیز ہے جو مرتد کی زبان پہ آ نہیں سکتی. وہ کیا ہے؟ اپنی طرف سے بول نہیں رہا. البدایہ والنہایہ گواہ ہے. حضرت خالد بن ولید نے کہا مرتد ایک چیز نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ لگا لا نعرہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ واحد نعرہ ہے جو مرتد لگا نہیں سکتا, جو مرتد لگا نہیں سکتا, جو مرتد لگا نہیں سکتا. ارے یا رسول اللہ کہنے والے کو مشرک کہنے والا صحابہ نے ثابت کیا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ وہ نعرہ ہے جو کوئی مشرک کہتا نہیں ہے, اور اگر کوئی مشرک یا رسول اللہ کہہ دے تو مشرک رہتا نہیں. یا رسول اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہی تو وہ نعرہ ہے جو کوئی مشرک کہتا نہیں ہے. یا رسول اللہ کوئی مشرک کہتا ہی نہیں ہے, اور اگر یا رسول اللہ کوئی مشرک کہہ دے تو وہ مشرک رہتا ہی نہیں ہے, وہ مشرک رہتا ہی نہیں ہے, وہ مشرک رہتا ہی نہیں ہے. یہ رسول اللہ کا ذکر کرنا مبارک ہو. رسول اللہ کے ذکر کی محفل میں آنے والوں میں مبارک دیتا ہوں ان جوانوں کو, ان خوبصورت جوانوں کو, خوبصورت سنگیوں کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا, خوبصورت محفل سجائی. ماشاءاللہ عظیم الشان اجتماع ہے رسول اللہ کا ذکر کرنے والوں کا, رسول اللہ کا ذکر کرنے والوں کا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے کہیں پر دو غلام بھی ملیں آپس میں اکٹھے ہوں, مجھے یاد کریں, میرا ذکر کریں, مجھ پر درود و سلام بھیجیں, مجھ پر درود و سلام بھیجیں, وہ الگ بعد میں ہوتے ہیں, رب کریم ان کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے.
رب کریم ان کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو پہلے کھول دیتا ہے. تو جب اتنی خوبصورت تعداد میں رسول اللہ کے غلام اکٹھے ہوں تو اس کا کیا ہی کہنا اور اکٹھے بھی ہوں تو اس غلام کی یاد میں جو رسول اللہ کے پیارے جن کو سرکار نے وہ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر وہ حضرت صدیق اکبر کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے افضل اس امت میں کوئی نہیں, انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی نہیں, اور اگر ابو بکر سے افضل انبیاء کے علاوہ کوئی کسی کو کہے گا تو وہ زیادتی کرے گا, وہ جھوٹ بولے گا, اور اس کی سزا بھی وہی ہے جو کسی جھوٹے کی سزا ہوتی ہے, اس کی سزا بھی وہی ہوگی جو ایک جھوٹے کی سزا ہوتی ہے. ہمیں نظر آتا ہے وہ صدیق اکبر کہ سرکار نے جن کو سب صحابہ کا امام بنا کر, یہ جملہ میں نے پہلے بھی کچھ ایک آدھ خطاب میں یہاں پر بولا کہ جن کو سرکار نے سب صحابہ کا امام بنا کر, ثانی کا لقب عطا فرما کر, اپنا جانشین بنا کر اپنے مسلح پر کھڑا کیا, سب صحابہ کا امام بنایا اور اپنے مسلح پہ کھڑا کیا, اور بتا دیا کہ جیسے معراج کی شب رب کریم نے سب نبیوں کو صفوں میں کھڑا کیا, میرے نبی کو امام بنایا, میرے نبی کو امام بنا کر بتا ڈالا کہ سب نبیوں میں محمد الرسول اللہ سب سے افضل ہے, ویسے ہی صدیق اکبر کو سرکار نے مسلح امامت پہ کھڑا کیا, سب صحابہ کو مقتدی بنایا اور بتا ڈالا کہ جیسے میں نبیوں میں سب سے اونچا ویسے ابو بکر صحابہ میں سب سے اونچا, جیسے میں نبیوں میں سب سے اونچا ویسے ابو بکر صحابہ میں سب سے اونچا ہے, جیسے میں نبیوں میں سب سے افضل ہوں ویسے ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل ہے. ہمیں نظر آتا ہے حضرت حسان بن ثابت ہے, سرکار کے شاعر ہیں, سرکار کی نعت کہنے والے ہیں, سرکار کی شان کا ذکر کرنے والے ہیں, کبھی کسی اور کی شان نہیں کی, کبھی کسی اور کی مدح نہیں کی. ارے ہم اگر آج کے دور میں حضور کا ذکر کرنے والے کہتے ہیں کہ میں ہوں وقف نعت گوئی, کسی اور کا قصیدہ میری شاعری کا حصہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے, تو ان حضرت حسان کا عالم کیا ہوگا جو سوچ کے نہیں رسول اللہ کو دیکھ کے سرکار کا حسن کہا کرتے تھے, سرکار کی شانوں کو دیکھ کے سرکار کی نعت پڑھا کرتے تھے. وہ حضرت حسان بن ثابت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں. سرکار نے پوچھا, حسان کبھی ابو بکر کی شان کہی, ابو بکر کی شان میں کبھی کچھ کہا؟ حضرت حسان نے عرض کی, یا رسول اللہ بالکل کہا, آپ کا شاعر ہو اور ابو بکر کی شان نہ کہے یہ ممکن نہیں ہے. سرکار نے فرمایا, اے حسان سنا مجھے ابو بکر کی شان, اے حسان ابو بکر کی منقبت سنا, میں سنوں گا, ابو بکر کی شان سنا, میں سنوں گا. ارے اگر آج کوئی صدیق اکبر کا نام سننا یا ذکر سننا پسند نہیں کرتا تو وہ تیرے سننے یا نہ سننے کے محتاج نہیں ہے, وہ تو وہ ہیں کہ جن کے ذکر کے لیے سرکار ارشاد فرماتے ہیں, اے حسان کر ان کا ذکر میں سنوں گا, کر ابو بکر کا ذکر میں سنوں گا ابو بکر کا ذکر. حضرت حسان نے کیا عرض کی؟ حضرت حسان نے عرض کی, یا رسول اللہ جب آپ غار ثور میں تھے ابو بکر آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے, ابو بکر اپنی جان کا نذرانہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے. یا رسول اللہ اس وقت جب عدو گردے غار پھر رہے تھے, ابو بکر جان کا نذرانہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے. یہ وہ وقت
تھا کہ دنیا نے جان لیا کہ ابو بکر سے پیارا آپ کو اور کوئی نہیں ہے، ابو بکر سے زیادہ محبوب، ابو بکر سے زیادہ پیارا آپ کو کوئی اور نہیں ہے، آپ کو کوئی اور نہیں ہے۔ سرکار نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے حسان تمہیں یہ پیمانہ کس نے دیا کہ تم بولو کہ یہ اونچا ہے، یہ سب سے اونچا ہے، یہ سب سے قریب ہے، یہ سب سے افضل ہے، یہ تمہیں پیمانہ کس نے دیا؟ یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ سرکار مسکرانا شروع ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا ہاں حسان تو سچ کہہ رہا ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے کہ گویا کہ مجھے ابو بکر سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، مجھے ابو بکر سے زیادہ پیارا کوئی نہیں۔ یہ وہ ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جن کا ذکر مصطفیٰ کے ساتھ رب کریم نے جوڑا، رب کریم نے جوڑا کہ ایک دفعہ سرکار نے حضرت صدیق اکبر کو انگوٹھی عنایت فرمائی کہ جا ابو بکر اس پر اللہ کا نام لکھا لا۔ حضرت صدیق اکبر گئے، اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھا کے لے۔ سرکار نے سوال فرمایا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں اللہ کا نام لکھانے کو کہا تھا، یہ تم میرا نام کیوں لکھا لائے؟ یہ تم میرا نام کیوں لکھا لائے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ جب اللہ نے کبھی آپ کے نام کو اپنے نام سے جدا نہ کیا تو میں نے کہا ابو بکر کون ہوتا ہے آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کرنے والا؟ جب اللہ نے کبھی آپ کو اپنے سے جدا نہ کیا تو ابو بکر کون ہوتا ہے آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کرنے والا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ ساتھ اپنا نام کیوں لکھا لائے ہو؟ یہ ساتھ اپنا نام کیوں لکھا کے لائے ہو؟ حضرت صدیق اکبر قدموں میں گر گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ جرت میں نہیں کر سکتا۔ ابھی وہ عرض ہی کر رہے ہیں کہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ ابو بکر نے آپ کا نام نہیں لکھا، جب آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کرنا ابو بکر نے گوارا نہ کیا تو ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنا اللہ نے گوارا نہ کیا، تو ابو بکر کے نام کو آپ کے نام، ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنا اللہ نے گوارا نہ کیا۔ یہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں رہا بلکہ سرکار جب معراج شریف سے واپس تشریف لاتے ہیں، معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں، معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو مخاطب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو بکر جب میں معراج پہ جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ ساتوں آسمانوں پر جہاں میرا نام لکھا ہے وہاں تیرا نام لکھا ہے، جہاں جہاں میرا نام لکھا ہے وہاں تیرا نام لکھا ہے، جہاں تیرا نام لکھا ہے وہاں میرا نام لکھا ہے، وہاں میرا نام لکھا ہے۔ جب ہجرت کا موقع آیا، جب سرکار مدینہ منورہ سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ تشریف لے کے جا رہے، جب سرکار مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے، مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لا رہے، سرکار نے ہجرت کے لیے انتخاب فرمایا حضرت صدیق اکبر کا، امانت کے لیے انتخاب فرمایا حضرت علی کا، امانت کے لیے انتخاب فرمایا حضرت علی کا، اور رفاقت کے لیے انتخاب فرمایا حضرت صدیق اکبر کا، حضرت صدیق اکبر کا، حضرت صدیق اکبر کا۔ اب سرکار قل عالم حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے لمحے میں دروازہ کھولا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر رات کا یہ پہر تو دروازے کے پاس کھڑا تھا، لمحے میں تو نے دروازہ کھول دیا، تو سویا نہیں، تو دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بہت عرصہ پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر ہم یہاں سے ہجرت کریں گے یہاں سے، یا رسول اللہ اس رات سے آج تک ابو بکر سویا نہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ یاد فرمائیں اور مجھے حاضر ہوتے ہوئے دیر ہو جائے، آپ یاد فرمائیں مجھے حاضر ہوتے ہوئے دیر ہو جائے۔ میرے نبی شانوں کے ساتھ چھپ چھپا کے نہیں، شانوں کے ساتھ اپنے محل مبارک سے نکلتے ہیں، شانوں کے ساتھ
اپنے محل مبارک سے نکلتے ہیں، شانوں کے ساتھ اپنے محل مبارک سے نکلتے ہیں۔ جب 40 کفار نے میرے نبی کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، 40 کفار رسول اللہ کے محل مبارک کو گھیر کے کھڑے ہیں، نظریں جما کے کھڑے ہیں کہ نکلے تو حملہ کریں گے، نکلے تو حملہ کریں گے۔ میرے نبی چھپ چھپا کے نہیں، شانوں کے ساتھ اپنے محل مبارک سے نکلتے ہیں، شانوں کے ساتھ اپنے محل مبارک سے نکلتے ہیں۔ مٹی اٹھاتے ہیں، ہوا میں پھینکی جاتی ہے۔ رب کریم فرماتا ہے اے میرے حبیب، یہ مٹی آپ نے نہیں، یہ مجھ اللہ نے پھینکی ہے، یہ مجھ اللہ نے پھینکی ہے، یہ مجھ اللہ نے پھینکی ہے۔ وہ کفار اندھے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ شان و شوکت کے ساتھ ان میں سے گزر جاتے ہیں، میرے نبی کو دیکھ نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے، شان و شوکت کے ساتھ نکلتے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ نکلتے ہیں، چھپ چھپا کے نہیں، اندھے ضرور ہو جاتے ہیں پر میرے نبی کو دیکھ نہیں پاتے۔ آج بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم جب کہتے ہیں نا ہمارے آقا اپنی محفل میں تشریف لاتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے بھئی ہمیں نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا تمہارے ابا کے بیچ میں سے نکل گئے تھے، اسے نظر نہیں آئے تھے، تمہیں آج کا نظر آئے ہیں۔ تمہاری جد کے 40 احباب کھڑے ہوئے تھے، ان کے بیچ میں سے پوری برادری کھلتی سی تہاڈی بیچ میں سے نکل گئے تھے، نظر نہیں آئے تھے، تو تمہیں آج کہاں نظر آئیں گے، تمہیں آج کہاں نظر آئیں گے۔ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ ہمیں ایک ایسا بھی مقام نظر آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر سرکار کے پاس حاضر ہے، سرکار رونق افروز ہے، ابو جہل کی بیوی گزر رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ گستاخ ہے، کوئی بکواس کرے گی، کوئی گستاخی کرے گی۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر بے غم ہو جا، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی۔ اتنے میں وہ صدیق اکبر کے پاس آتی ہے، سرکار پاس سے رونق افروز ہے، صدیق اکبر سے پوچھتی ہے تمہارے آقا کہاں ہے، تمہارے آقا کہاں ہے، تمہارے آقا کہاں ہے، تمہارے آقا کہاں ہے؟ تو پتا چلا ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ ہمارے آقا شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں، مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو جب وہاں 40 کفار کے بیچ میں سے نکل گئے تھے، چھپنے کی ضرورت نہ پڑی، چھپنے کی ضرورت نہ پڑی تو غار ثور میں بھی چھپنا مقصد نہیں تھا، چھپنا مقصد نہیں تھا، چھپنا مقصد نہیں تھا۔ اگر چھپنا ہوتا تو وہاں سے چھپ کے نکلا جاتا، باہر نکل کے چھپنا مقصد نہیں تھا۔ سرکار کے دل مبارک میں آیا ہوگا کہ ابو بکر سے پوچھا گیا تیری خواہش کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے، تیرے دل میں ارمان کیا ہے؟ تو عرض کی کوئی اور ارمان نہیں ہے، ارمان ہے تو ایک ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ رسول اللہ کا چہرہ ہو ابو بکر کی آنکھ ہو۔ سرکار لے گئے ابو بکر کو غار میں، فرمایا لو ابو بکر کچھ اور نہیں ہے، میرا چہرہ ہے اور تمہاری آنکھ۔ جب سرکار غار ثور میں تشریف لے کے جا رہے، جب سرکار غار ثور میں تشریف لے کے جا رہے، حضرت صدیق اکبر نے سرکار کو عرض کی یا رسول اللہ میرے کندھوں پر سوار ہو جائے۔ سرکار کندھوں پر سوار ہو گئے۔ جب حضرت علی نے ہجرت کے موقع، جب حضرت علی نے فتح مکہ کے موقع پر عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے کندھوں پر سوار ہوں، سرکار نے فرمایا نہیں علی، یہ نبوت کا بوجھ ہے، یہ تو نہیں اٹھا سکے گا، تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا، تو میرے کندھوں پر سوار ہوگا۔ صدیق اکبر نے عرض کی سرکار سوار ہو گئے، سرکار سوار ہو گئے تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ہوتے نبوت کا بوجھ اور کوئی نہیں اٹھا سکا، اس کے ہوتے ہوئے خلافت کا بوجھ اور کوئی کیسے اٹھا سکتا تھا؟ جس ابو بکر کے ہوتے نبوت کا بوجھ اور کوئی نہیں اٹھا سکا، اس کے ہوتے خلافت کا بوجھ اور کوئی کیسے اٹھا سکتا تھا، اور کوئی کیسے اٹھا سکتا تھا؟ سرکار کے کندھوں پر
صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہو کے سرکار نے یہ بتا دیا کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کے ہوتے ہوئے نبوت کا بوجھ اور کوئی نہیں اٹھا سکتا. ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبوت کا بوجھ اور کوئی نہیں اٹھا سکتا. اور حضرت علی کو کندھوں پہ اٹھا کے سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ جس کو میں اٹھا دوں اس کو گرا کوئی نہیں سکتا. جس کو میں اٹھا دوں، جس کو میں اٹھا دوں، جس کو میں کندھوں پہ اٹھا کے اونچا کر دوں اس کو گرا کوئی نہیں سکتا. اس کی اونچائیوں کو زوال نہیں آ سکتا. اس کی اونچائیوں کو زوال نہیں آ سکتا. حضرت صدیق اکبر سرکار کو غار تک لے کے گئے. غار میں پہلے خود گئے، سرکار باہر رک گئے. سرکار باہر رک گئے. حضرت صدیق اکبر نے جا کے غار کی صفائی کی. غار کی صفائی کی، امامہ پھاڑا، سوراخ بند کیے، غار کی صفائی کی. جب غار رسول اللہ کے آنے کے قابل ہو گیا، جب غار رسول اللہ کے آنے کے قابل ہو گیا، صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے آئیے، اب آپ تشریف لے آئیے. غار کو جب صدیق اکبر نے سرکار کے آنے کے قابل فرما دیا تو غار کو فریاد نہ کرنی پڑی. یہ بند کرا. غار کو فریاد نہ کرنی پڑی کہ یا رسول اللہ تشریف لے آئیں. جب غار کو صدیق اکبر نے سرکار کے جانے کے قابل کر دیا، صدیق اکبر نے خود عرض کی یا رسول اللہ اب یہ آپ کے آنے کے قابل ہو گیا ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیں. جملوں پہ توجہ رکھنا. آج بھی اگر نبی کو دل میں بلانا چاہتے ہو، آج بھی اگر نبی کو دل میں بسانا چاہتے ہو، پہلے صدیق کو دل میں بلانا پڑے گا، پہلے صدیق کو دل میں بسانا پڑے گا. صدیق تمہارے دل کی گندگی کو صاف کریں گے. صدیق تمہارے دل کی گندگی کو صاف کریں گے. جب تمہارا دل اس قابل ہو جائے گا، جب تمہارا سینہ اس قابل ہو جائے گا کہ سرکار اس میں تشریف لے آئے تو تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابو بکر خود سرکار سے عرض کریں گے یا رسول اللہ اب یہ سینہ آپ کے قابل ہو گیا ہے، اب یہ سینہ آپ کے تشریف لانے کے قابل ہو گیا ہے. اب اس سینہ کو مدینہ پاک بنا دیجئے، اب اس میں تشریف لے آئیے. اب اس یہی وہ غار کا وقت تھا، یہی وہ وقت تھا کہ ایک دفعہ جب حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ جن کا ادب، جن کی محبت، جن کا ادب ہمارے خون میں شامل ہے الحمدللہ. ہمیں گھٹی میں ان کا ادب سکھایا گیا ہے، ان کا ادب سکھایا گیا ہے، ان کا ادب سکھایا گیا ہے. ان کے نام پر خالی سیاست کر کے کسی شہر میں 2 تقریریں کر دینا نہیں سکھایا گیا، بلکہ الحمدللہ آخری دم تک ان کا ادب کرنا سکھایا گیا ہے، آخری دم تک ان کے قدموں سے وابستہ رہنا سکھایا گیا ہے. وہ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار سے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس کے اعمال ان تاروں سے بڑھ کر ہوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں میرا غلام عمر. حضرت مائی صاحبہ کے دل میں خیال ہی آیا کہ یہاں سرکار میرے والد کا نام لیتے، سرکار میرے والد کا نام لیں گے. سرکار نے فرمایا عائشہ تو نے پوچھا تھا تاروں سے بڑھ کر، ابو بکر وہ نہیں ہے جس کے اعمال تاروں کے ساتھ تولے جائے. گویا کہ یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ ابو بکر کے اعمال تاروں کے ساتھ تولے جائے. ارے یہ سارے اعمال ایک طرف، عمر کے ستاروں سے زیادہ اعمال ایک طرف، ابو بکر کی وہ 3 راتوں میں سے ایک رات ایک طرف جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری تھی، اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری تھی. میرے ذہن میں سوال آیا کہ عمر کی تو ان راتوں میں ان عبادات میں، ان اعمال میں نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھے، حج بھی تھی، عمل خیر بھی تھی، ہر عمل موجود تھا، ہر عمل موجود تھا، مقبول عمل موجود تھے، سارے مقبول عمل موجود تھے جن پر سرکار قبولیت کی سند دے چکے تھے کہ عمر کے اعمال ان سے زیادہ ہیں. ان میں تو ہر عمل موجود تھا. لیکن ابو بکر نے اس رات میں کیا کر لیا؟ ابو بکر نے ایک رات میں ایسا کیا عمل کر لیا
کہ سارے اعمال پیچھے رہ گئے اور ابو بکر کا وہ عمل آگے نکل گیا. پتا چلا بس رسول اللہ کا چہرہ تھا, صدیق کی آنکھ تھی. صدیق رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کے سرکار کو دیکھے جائے, دیکھتے جائے, دیکھتے جائے. محبت رسول کا یہ صدیق کا عمل رب کریم کو اتنا پسند آیا گا کہ سب اعمال پیچھے رہ گئے. اگر عمر کے اعمال پیچھے رہ گئے تو پتا چلا ساری امت کے اعمال ایک طرف, اور ابو بکر کا رسول اللہ سے پیار کو دیکھنا ایک طرف, پیار سے رسول اللہ کو دیکھنا ایک طرف, محبت میں ڈوب کے سرکار کو دیکھنا ایک طرف. سرکار کو دیکھنا رب کریم کو پسند آیا. اسی غار میں حضرت صدیق اکبر نے سرکار سے عرض کی گیا رسول اللہ پانی چاہیے, یا رسول اللہ پیاس محسوس ہو رہی ہے, پانی عطا فرمائیے. سرکار نے فرمایا جاؤ ابو بکر غار کے اس کونے سے جا کر پانی پی لو. حضرت صدیق اکبر گئے, پانی پی کے آئے. سرکار نے فرمایا ابو بکر کیسا پانی تھا جو پانی پیا تم نے, وہ پانی کیسا لگا, کیسا پانی تھا؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ دودھ سے سفید پانی تھا, شہد سے میٹھا پانی تھا, کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. سرکار نے فرمایا ابو بکر تو جانتا ہے تو نے کہاں کا پانی پیا؟ نہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمائے. سرکار نے فرمایا جب تو نے پانی مانگا, جب تو نے پانی مانگا تو رب کریم نے جنت کے فرشتے کو حکم ارشاد فرمایا, ایک فرشتے کو حکم ارشاد فرمایا کہ جا جنت کی نہروں کا پانی غار میں جا کے پیش کر دو کہ ابو بکر کو پانی پینا ہے. اگر حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت دیکھنی ہو ان کو یہاں سے وہاں جانا پڑتا ہے, یہاں سے وہاں جانا پڑتا ہے. اگر رسول اللہ کے غلام حضرت ابو بکر کو پانی پینا ہو تو جنت کو پیش کرنے وہاں سے یہاں آنا پڑتا ہے, وہاں سے یہاں آنا پڑتا ہے. موازنہ نہیں کر رہا, بس یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا, سرکار کا عالم کیا ہوگا, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ کریم ہمیں سرکار کے وفاداروں میں سے رکھے, اللہ کریم ہمیں سرکار کے جان نثاروں میں سے رکھے. اللہ کریم ہمیں سرکار پر ویسا ہی ایمان رکھنا نصیب فرمائے جو صحابہ کا ایمان تھا, جو صحابہ کا ایمان تھا, جو صحابہ کا ایمان تھا, تاکہ پھر ہم سرکار کی ہر نسبت کا احترام کریں, سرکار کی ہر نسبت کا احترام کریں. اگر سرکار کے اصحاب ہوں تو ان کا احترام کریں, اگر سرکار کی اہل بیت ہو تو ان کا احترام کریں, ان کا احترام کریں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ماشاءاللہ یہ خوبصورت محفل پر میں آپ احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس خوبصورتی سے آپ نے یہ محفل سجائی, نہ صرف یہ محفل بلکہ پورا دورہ یہ جو چلا, پورا تقریباً 6 ہفتوں میں ہر روز ماشاءاللہ اسی طرح کی خوبصورت محافل کا انعقاد ہوا, خوبصورت سے خوبصورت محافل کا انعقاد ہوا. آپ سب احباب کو بہت مبارک ہو. اللہ کریم آپ سب کا رسول اللہ کی محبت میں یہ ہر عمل جتنا آپ نے کیا اللہ کریم اس کو قبول فرمائے, اللہ کریم اس کو قبول فرمائے, اللہ کریم اس کو قبول فرمائے. اور یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کے کوئی بھی عمل بندہ اگر کرے اخلاص کے ساتھ خالصتاً سرکار کی رضا کی خاطر, جیسا کہ آپ لوگوں نے کیا آج کی محفل بھی اور سارا دورہ, اگر کوئی اس طرح اخلاص کے ساتھ سرکار کی محبت میں ڈوب کے, سرکار کی محبت میں ڈوب کے کوئی عمل کرے, اس طرح رسول اللہ کا ذکر کرے, پھر اس میں کوئی شک نہیں ہوتا, پھر اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. یہ ایسا عمل ہے جو بندہ کرتا ہے اور وہ مقبولیت کا درجہ پا لیتا ہے, وہ مقبولیت کا درجہ پا لیتا ہے, وہ مقبولیت کا درجہ پا لیتا ہے. اللہ کریم آپ سب کی ان محبتوں کو قبول فرمائے, آپ سب کی ان خوبصورت محبتوں کو قبول فرمائے. اللہ کریم آپ سب کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں آنا, اس خوبصورت ترین اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ احباب, وہ دوست, کیونکہ یہ اس دورے کی آخری محفل ہے. صبح انشاءاللہ پاکستان روانگی ہے, اس دورے کی یہ آخری محفل ہے. تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ احباب, مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سب دوست جنہوں نے یہ سارا دورہ ماشاءاللہ, سارا دورہ, یہ نوجوان دنیا کو ٹھکرا کے, یہ سب سنگی جو ساتھ چلے دنیا کو ٹھکرا کے, دنیا کے کاموں کو ٹھکرا کے
دنیا کو ٹھکرا کے ہر کوئی اپنا اپنا کام کرنے والا ہے، ہر کوئی نوکریاں کرنے والا ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ نوکری بعد میں، ہم اپنے آقا کے نوکر پہلے ہیں، ہم اپنے آقا کے نوکر پہلے ہیں۔ سب احباب جو ساتھ چلے، آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن یاد رکھنا جب حضرت اسید سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، جب حضرت ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت سواد ابن قارب جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے ان کو دیکھا، فرمایا مرحبا یا سواد ابن قارب۔ حیران ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں تو پہلی بار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، پہلے آپ سے کبھی ملاقات نہیں، نہ میں نے کوئی قاصد بھجوایا کہ میں آ رہا ہوں، نہ کوئی قاصد بھجوایا۔ آج کل یہ پڑھتے ہیں نا، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ سعید آ رہا ہے یا ولید آ رہا ہے یا فلاں آ رہا ہے، یہ غلط عقیدوں کو اپنی شاعری کے ذریعے گاڑتے ہیں۔ ارے ان کو پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دل کی نیت سے آگاہ ہے، وہ تو دل کی نیت سے آگاہ ہے، وہ تو نیت سے آگاہ ہے۔ بندہ جانے کا ارادہ بعد میں کرتا ہے، میرے نبی کو خبر پہلے ہوتی ہے، میرے نبی کو خبر پہلے ہوتی ہے۔ تو جب حضرت سواد ابن قارب وہاں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ پہلی بار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ مجھے بھی جانتے ہیں، نہ صرف مجھے جانتے ہیں بلکہ میرے باپ کے نام سے بھی واقف ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا سواد تو تو یہاں پہنچ گیا ہے، تو تو فلاح پا چکا ہے، میرے قدموں میں پہنچ گیا ہے، لیکن جب پہلی بار تو نے میرا نام سنا تھا، پہلی بار تو گرفتار محبت ہوا تھا اور تو نے میری جانب سفر کیا تھا، تو میں تیرے ہر قدم سے آشنا ہوں، میں تیرے ہر قدم سے آشنا ہوں۔ تو محبت رسول میں دنیا کو ٹھکرا کے رسول اللہ کی محبت میں نکلنے والوں، یاد رکھنا سرکار تمہارے ہر قدم سے آگاہ ہیں، سرکار تمہارے قدم قدم سے آگاہ ہے، سرکار تمہارے ہر محبت سے آگاہ ہے، سرکار تمہارے آنسو آنسو سے آگاہ ہے۔ جس طرح تم نے دنیا کو ٹھکرا کے یہ سارا وقت رسول اللہ کے ذکر میں گزارا، یاد رکھنا وہ خالی پھیرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ خالی چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ خالی چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ اپنی شانوں کے مطابق آپ کو نوازیں گے، وہ اپنی شانوں کے مطابق آپ کو نوازیں گے، وہ اپنی شانوں کے مطابق آپ کو نوازیں گے، کیونکہ آپ نے اس رشتے کو بھی مضبوط کیا، اس رشتے کو بھی مضبوط کیا جو آپ کے شیخ اور آپ کا رشتہ ہے، جو آپ کے شیخ اور آپ کا رشتہ ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن یہ باقی ہر رشتے نے ٹوٹ جانا ہے، یہ باقی سب رشتوں نے ختم ہو جانا ہے۔ ماں نے بچے کو نہیں پہچاننا، بچے نے ماں کو نہیں پہچاننا، باپ بچے کو نہیں پہچانے گا، اپنے قریبی عزیز ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، جن کی خاطر بندہ دنیا میں سب کچھ کرتا ہے وہ نہیں پہچانیں گے، ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے۔ لیکن اگر وہاں پر بھی کوئی رشتہ قائم رہے گا تو کیا قائم؟ الا المتقین۔ یہ رشتہ جو آپ کا میرے شیخ کے ساتھ ہے، جو آپ کا اپنے شیخ کے ساتھ ہے، میرے شیخ کا آپ کے ساتھ ہے، یہ رشتہ مضبوط رکھو، اس رشتے کو اسی طرح مضبوط رکھو، کیونکہ یہ صرف یہاں نہیں بلکہ یہ وہاں بھی کام آنا ہے، یہ وہاں بھی کام آنا ہے۔ انہی کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھو، انہی کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھو، انہی کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھو، جنہوں نے یہاں بھی کام آنا ہے اور وہاں بھی کام آنا ہے، وہاں بھی کام آنا ہے۔ جہاں دنیا میں جن کی خاطر سب کچھ کرتے ہو، جن گھر والوں کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، دین کی طرف نہیں آتے، طریقت کی طرف نہیں آتے، کسی طرف نہیں جا پاتے۔ آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، ویسے بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ دونوں ہاتھوں کا سلام ہے، آپ لوگوں کا تو ہاتھ چوم کے آپ کو داد دینی چاہیے کہ جس طرح آپ رسول اللہ کی محبت میں فنا ہو کر نکلتے ہو، جس طرح آپ نے سب کچھ سرکار کی محبت کی خاطر خوبصورت محبت آپ کی، خوبصورت محبت آپ کی۔ اللہ کریم اس محبت کو قبول فرمائے، اللہ کریم اس محبت کو قبول فرمائے۔ میں سارا سال اپنے شیخ کے ساتھ دنیا کے مختلف مقامات پہ جاتا ہوں، دنیا کے مختلف مقامات پہ جاتا ہوں۔ آپ احباب دیکھتے ہوں گے اسی طرح ماشاءاللہ خوبصورت اجتماع ہوتے ہیں۔ پاکستان میں روزانہ ایسے اجتماعات میں جانا ہوتا ہے کہ نظر کی حد تو ختم ہو جاتی ہے، ایک حد نگاہ ایسی بھی ہوتی ہے۔ ایک حضرت نے مجھے بلایا کہ حضرت میری مسجد میں آئیں، آپ خطاب فرمائیں، یہاں حد نگاہ تک مجمع ہوتا ہے۔ میں گیا مسجد ہی 2 صفوں کی، میں نے کہا بھیا کہاں لے آئے مجھے؟
تم نے تو کہا تھا حد نگاہ تک مجھا، کہتے 2 صفوں تو بعد دیوار ہے نا، حد نگاہ تھے یہ تھا، 2 صفوں کے بعد کچھ نظر، یہ وہ والی حد نگاہ نہیں ہے، یہ وہ والی حد نگاہ نہیں ہے۔ حقیقت میں نظر کی حد ختم ہو جاتی ہے لیکن اجتماع ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے، لیکن میں جہاں جاتا ہوں مجھے آپ احباب کے چہرے سامنے ہوتے ہیں، آپ احباب کا ذوق مجھے ہر جگہ یاد آتا ہے کہ جس طرح محبت میں ڈوب کے، جس طرح رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کے، جس طرح میں جب آپ کے ساتھ ان 2 مہینوں میں مخاطب ہوا، میں نے کوئی مجمع ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کی آنکھیں رسول اللہ کی محبت سے تر نہ ہو، آپ کے چہرے رسول اللہ کی محبت سے کھلے ہوئے نہ ہوں، آپ کے جذبات سرکار کی محبت میں آپ کو مچلنے پہ مجبور نہ کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، یہ سرکار کی محبت میں جھومنا بھی جو ہے نا، یہ ایمان والوں کا حصہ ہوتا ہے، یہ ایمان والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ارے ان کو کیا پتا جو اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ جب حضرت ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ، حضرت جعفر طیار سرکار کے حکم سے نجف کے بادشاہ کے بعد جب وہاں سے واپس تشریف لائے، حضرت امیر حمزہ کی شہزادی کا جب سرکار نے حکم فرمایا کہ یہ میں آپ کو عطا فرماتا ہوں ان کی شہادت کے بعد حضرت امیر حمزہ کی، کہ اب ان کی تربیت آپ کریں گے، حضرت جعفر طیار اٹھے اور سرکار کے گرد رقص شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، جب میں نجف کے بادشاہ کے پاس تبلیغ دین کی خاطر گیا تھا، میں نے وہاں یہ منظر دیکھا تھا کہ جب وہ کسی پر عنایت کرتا تھا تو وہ اٹھ کے اس کے گرد رقص کیا کرتے تھے۔ میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ جب یہ جھوٹے ہو کے اپنے جھوٹوں کی عنایت پہ رقص کرتے ہیں تو ہم سچے ہو کے اپنے سچوں کی عنایت پہ کیوں نہ رقص کریں۔ تو جب یہ جھوٹے ہو کے دنیا والے جھوٹوں کے نام پر اور نعروں پر ناچتے پھرتے ہیں تو ہم سچے ہو کے اپنے سچے آقا کے نام پہ کیوں نہ جھومیں۔ جس طرح آپ سرکار کے ذکر پہ جھومتے رہے، جس طرح آپ سرکار کی سے اظہار محبت کرتے رہے، اس کی مثال بہت کم دیکھی میں نے، اس جذبے کی مثال میں نے بہت کم دیکھی۔ بالکل صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں، جو محبت میں نے آپ کی دیکھی سرکار کے ذکر کے ساتھ، جو محبت میں نے آپ کی دیکھی اپنے شیخ کے ساتھ، اس کی مثال میں نے جس طرح اللہ کریم نے آپ کو محبت لاجواب عطا فرمائی، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر بھی لاجواب عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر بھی لاجواب عطا فرمائے، جس طرح دنیا میں آپ رسول اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے نکلتے ہو، محشر کے دن بھی عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ یہی وہ ذکر ہے جو قیامت کے دن بھی آپ کے کام آئے گا، جو دنیا میں سب کچھ چھوڑ کے رسول اللہ کی خاطر نکلتے ہو۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر قیامت کے دن آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈوں گا؟ اس رشتے کو مضبوط کرو کیونکہ یہ رشتہ بہت کام آئے گا۔ سرکار نے فرمایا یاد رکھنا، وہاں تمہیں گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہاں تمہیں مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں تمہیں ڈھونڈوں گا، وہاں میں تمہیں پہچانوں گا، وہاں وہ تمہیں پہچانیں گے، وہ تمہیں پہچانیں گے کہ یہ میرے نعرے لگاتا تھا، وہ تمہیں پہچانیں گے کہ یہ دنیا میں مجھ سے کیسے محبت کرتا تھا۔ ڈھونڈنا ہو تو تمہیں کیسے پہچانوں گا، تمہاری کیسے دستگیری کروں گا کہ میزان پہ موجود ہوں گا کہ کہیں تمہارے اعمال کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا نہ ہو رہا ہو۔ اگر وہ ہلکا ہو رہا ہوا تو اپنے کرم سے اس کو بھاری کروں گا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہیں، پھر آب کوثر پہ حوض کوثر پہ ہوں گا کہ اگر تمہیں پیاس لگی تو تمہیں پانی پلاؤں گا۔ وہ میدان محشر جہاں باپ بچے کو نہیں پہچانے گا، بچہ باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بچے کو نہیں پہچانے گی، بچہ ماں کو نہیں پہچانے گا، بھائی بہن کو نہیں پہچانے گا، جن کی خاطر آج سب چھوڑ کے رسول اللہ کے ذکر سے بھی تمہیں یہی چیزیں روکتی ہیں نا کہ نہیں گھر میں یہ ہے، گھر میں وہ ہے، وہاں تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، ادھر توجہ دینا، وہ سب خیال رکھنا، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، لیکن ان سب رشتوں کو سرکار کے رشتے کے بعد رکھو، ان سب محبتوں کو سرکار کی محبت کے بعد رکھو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا حوض کوثر پہ ہوں گا، تمہیں جام پلا رہا ہوں گا، اپنے پیاسے غلاموں کو جام پلا رہا ہوں گا۔ پھر تیسری جگہ سرکار نے ارشاد فرمائی کہ پل صراط پر ہوں گا، پل صراط پر ہوں گا کہ دیکھ رہا ہوں گا کہ کہیں میرا کوئی غلام گر نہ جائے، میرا کوئی غلام گر نہ جائے۔ میں نے ایک مقام پر اس کا نقشہ باندھا تھا کہ جس طرح کوئی بچہ ہوتا ہے، نیا نیا چلنا سیکھتا ہے، نیا نیا جب وہ چلنا سیکھ لیتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے، ماں باپ پیچھے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظریں اس کی طرف جما کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائے، کہیں گر نہ جائے، کہیں گر نہ جائے۔ وہاں یہ ماں باپ تو چھوڑ دیں گے، پر وہاں تمہارے نبی پل صراط پہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں تو گر نہ جائے، کہیں تو گر نہ جائے، کہیں تو گر نہ جائے۔ ان سے وابستہ ہو، ان سے تعلق کو مضبوط کرو، جو دنیا میں بھی کہیں نہیں گرنے دیں گے، جو آخرت میں بھی نہیں گرنے دیں گے، جو آخرت میں بھی نہیں گرنے دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو سرکار کا وفادار رکھے، ہم سب کو سرکار کا نمک حلال رکھے، سرکار کا نمک حلال رکھے۔ اب ہمارے شیخ کامل، وہ ہمارے شیخ کامل جنہوں نے یہ خوبصورت باغ سجایا، جنہوں نے یہ خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ لندن کا شہر ہے اور کیا خوبصورت اجتماع ہے۔ اسی طرح چاہے جو شہر ہو، جو ملک ہو، جو بھی وادی ہو، وہاں رسول اللہ کے غلاموں کے دل میں رسول اللہ کی محبت ڈالی۔ جب رسول اللہ کے دشمن اس مشن میں متحرک ہوئے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال لو، تو اللہ کریم نے ہمیں ایسے مرشد عطا فرمائے کہ اگر وہ نکالنے میں مصروف ہوئے تو یہ لوگوں کے دل میں روح محمدی ڈالنے میں مصروف ہوئے۔ اگر انہوں نے نکالنے کی کوشش کی تو یہ جگہ جگہ پر جا کر شہر میں جا کر، ملک میں جا کر، بلکہ دروازے پہ جا کر لوگوں کو روح محمدی لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، لوگوں کو رسول اللہ کی محبت کے جام پلا رہے ہیں، لوگوں کو رسول اللہ کی محبت کے جام پلا رہے ہیں، رسول اللہ کی محبت کے جام پلا رہے ہیں۔ میرے مولا خضری عمر ہو، میرے پیر کا آستانہ سلامت رہے، کیونکہ میرے مرشد جدھر بھی اشارہ کرے لاکھوں بگڑے ہوں کو سوارا کرے، ان کے در پہ ہم سارے گزارا کریں۔ یہ نظر کا نشانہ سلامت رہے، یہ نظر کا نشانہ سلامت رہے، یہ نظر کا نشانہ سلامت رہے۔ وہ شخصیت تشریف لا رہے ہیں، وہ نوجوان بیٹھا ہے پیچھے، انہوں نے بھی امریکہ میں ہمارے شیخ کی زیارت کر کے اسلام قبول کیا، اور بھی کچھ لوگ ایسے تھے امریکہ میں اسلام قبول کیا۔ میں نے جا کے پوچھا، میرے شیخ نے واعظ فرمایا، اردو میں واعظ فرمایا، تمہیں کیا سمجھ لگی جو سن کے تم نے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں اور کچھ نہیں پتا، ہم تو ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور سمجھ کچھ نہیں لگ رہی تھی، لیکن ان کا چہرہ گواہی دے رہا تھا جو یہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے شیخ کے چہرے کے نور کو دیکھ کے اسلام قبول کیا۔ کہا جس کا نوکر ایسا ہے اس کا مالک کیسا ہوگا، وہ مالک کیسا ہوگا۔ کہا کہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آخری بار مبارک دیتے ہوئے فیاض صاحب، عرفان صاحب، آپ سب احباب کو، ایاز صاحب کو، سب لندن کے سنگیوں کو، ہر اس شخص تک اگر میں نام نہیں لے سکا تو میں نہیں جا سکتا، میں بھول سکتا ہوں، پر میرے آقا بھولنے والوں میں سے نہیں ہے، جن کے لیے سجائی وہ بھولنے والوں میں سے نہیں ہے۔ آپ سب احباب کو بہت مبارک ہو کہ اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر
خوبصورت اجتماع، ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ کے غلاموں کو اکٹھا کیا، سرکار کی محبت میں اکٹھا کیا، سرکار کے اصحاب کی محبت میں اکٹھا کیا، سرکار کی اہل بیت کی محبت میں اکٹھا کیا۔ اللہ کریم ہمیں اسی محبت میں رکھے۔ اب کھڑے ہو جائیے، ذکر کے ساتھ اس شخصیت کا استقبال کیجئے جنہوں نے ہمارے دلوں میں یہ محبت ڈالی، جنہوں نے ہم سب کو مدینہ منورہ کا رستہ دکھایا، جنہوں نے ہم سب بھٹکے ہوئوں کو پکڑا اور مدینہ منورہ کا نہ صرف رستہ دکھایا بلکہ ہاتھ پکڑ کے سرکار کے قدموں تک پہنچایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ رسال، لبیک لبیک لبیک۔ ہمارے شیخ کامل اپنے ارشادات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور